اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور مومن لوگ جو کہتے ہیں کہ جہاد کی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی، لیکن جب کوئی صاف معنوں میں نازل صورت ہو جائے اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرح سے اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما بردار اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سچے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نازل ہو تاکہ ایمان تازہ ہو، نئے احکام نازل ہوں، ان پر عمل کر کے خوب ثواب کمائیں، اور اگر پہلے والے احکام کی تائید ہو تو اور زیادہ ثابت قدمی کی جائے۔ اسی اشتیاق میں کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، اگر نازل ہو تو تمنا پوری ہو۔ تو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اگر اس میں جہاد کا بھی صاف صاف ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح بھیانک نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ اسی طرح ان کا دیکھنا یہ خوف بزدلی کی وجہ سے تھا، اور اب یہ موقع تھا کہ یہ منافق لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہونے پر ان کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر ان منافقین نے جو باتیں کی تھیں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب غزوہ بدر کے موقع پر منافقوں اور بیمار دل لوگوں نے کہا ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس لیے یہ تھوڑی تعداد کے باوجود اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافق خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور انہوں نے لوگوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو گرمی کی شدت میں نہ نکلو، ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ بڑی گرم ہے، کاش یہ سمجھتے۔ اور سورہ نساء کی آیت 77 میں فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ جنگ سے روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو جب ان پر جنگ واجب ہو گئی تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ دراصل اسلام کے آنے پر 3 گروہ پیدا ہوئے، ایک اس کی صداقت پر ایمان لانے والے مومن، دوسرے اس سے انکار کرنے والے مخالفت کرنے والے کافر، اور تیسرے وہ گروہ جو بظاہر ساتھ ہو گیا مگر حقیقت میں دل سے ایمان نہ لایا، یہ منافق تھے۔ منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے سرنگ، جسے ہم ٹنل کہتے ہیں، جسے جنگلی جانور زمین کے اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکیں۔ اسی اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کرے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے لیے وقت کا انتظار کرتا رہے۔
منافق کو دو رخا اسی لیے کہا جاتا ہے، دو چہروں والا، کہ نفق یعنی جو سرنگ ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکلتے ہیں۔ بالکل منافق کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف سے وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اظہار کرتا ہے، دوسری طرف وہ حقیقت میں مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ میں بنو خزرج کا قبیلہ کہ ایک شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ بڑا چالاک اور جوڑ توڑ کرنے والا آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کی تاج پوشی کا معاملہ مشکل میں پڑ گیا، سب کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئیں۔ تو عبداللہ ابن ابی نے جب یہ دیکھا تو خاموش رہا، اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب آواز کوئی نہ اٹھائے، لہذا خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اندرونی طور پر اس انتظار میں رہا کہ آئندہ جب موقع ملے گا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ جو وقت گزر گیا، اسلام کا اثر بڑھتا گیا اور یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی، لہذا جب ان کا بس چلا تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور یہی منافق لوگ پھر آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ اسلام نے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے عقیدوں کا اعلان کیا تو جس کو مسلمان بننا منظور ہوتا اس کے لیے ان دو عقیدوں کا ماننا ضروری ہوتا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے انہی دو عقیدوں کا اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے، لیکن ان کے دل صاف نہ تھے، ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا۔ یہ منافق تھے، اس لیے خود قرآن حکیم نے خبر دے دی کہ یہ ان عقیدوں کو دل سے نہیں مانتے، اس لیے مسلمانوں کو ان کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ زبان سے اسلام کے ان دونوں عقیدوں پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل سے انہیں نہیں مانتے تھے۔ آج بھی کسی کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو اسے اپنے طور پر خود محاسبہ کر لینا چاہیے۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو اس وقت تک ایمان پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نفاق کی حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بزرگی اور کمال کے باوجود ہمیشہ خود اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان اور اخلاص کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یعنی اگرچہ یہ منافقین فرصت میں یہ باتیں بہت اطاعت اور خوش آمد کی بنایا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی اطاعت اور بات چیت کی اصل حقیقت معلوم ہے کہ جیسے جب قتال کا حکم نازل ہوا اس وقت ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا سب کو پتہ چل گیا، پھر جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو یہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ اس حکم کو ماننے میں ڈٹے رہتے تھے اور صدق دل سے جہاد کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ یعنی ابتداء میں اگر منافق تھے تو آخر میں نفاق سے توبہ کر لیتے، تب بھی ان کا ایمان قبول ہو جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے اور منافقین کی ہر خصلت، ہر عادت، ہر نشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔